السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 18 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت اللہ کے حکم سے ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور نہیں ہے توبہ لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ جو برائیاں کرتے رہتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر جب آ جاتی ہے سامنے احدہم الموت ان میں سے کسی ایک کو موت قالا تو وہ یوں کہے انی تبت الآن میں اب توبہ کرتا ہوں وللذین اور نہ ان لوگوں کی جو یموتون مر جاتے ہیں وہم کفار اور وہ کافر ہی ہوتے ہیں اولئک یہ لوگ اعتدنا لہم تیار کیا ہم نے ان کے لیے عذابا علیما درد دینے والا عذاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ فَقَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور ان لوگوں کی توبہ مقبول نہیں ہے جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی شخص کو موت آ جائے تو وہ یوں کہے کہ میں نے اب توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو حالت کفر میں مرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت کریمہ 18 سورۃ نساء کی، اس میں جو ایک مشکل لفظ ہے توبہ، اس کا معنی ہم نے پچھلے لیسن میں بھی پڑھا تھا۔ آئیے ہم اس کو ریوائز کر کے بات کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ تابا توبتن توبن اور متاب، یہ تمام مطلب کا سیم میننگ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے واپس لوٹنا، ریٹرن کرنا۔ یعنی ہم کسی بھی جگہ پر ہم کوئی بھی کام ہم سے غلط ہو جائے، ہم کسی کام کو درست طریقے سے نہ کر پائیں تو ہم اپنے کورس آف ایکشن کی اصلاح کریں، ہم اپنی غلطی کو مانیں اور پھر اپنے عمل کو اس کے ذریعے اپنی غلطی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب توبہ ایک عملی کام ہے، توبہ میں آپ نے اس کام کے غلط جو نتائج ہیں، ایول کانسیکوینسز ہیں، ان کو انڈو کرنا ہے، اس کے مضر اثرات کی تلافی کرنی ہے، اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے۔ اور تاب عنہ و تاب منہ کے معنی ہیں کہ اس نے اپنی غلطی کا احساس کر کے غلط روش کو چھوڑ دیا اور صحیح راستے کی طرف لوٹ آیا۔ غلطی کا احساس نمبر پہلا درجہ ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے تھوڑا سا توبہ کے بارے میں فردر، جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ توبہ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ایک بہت عظیم الشان تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی پوری زندگی میں اس چیز کی طرف رہنمائی کی کہ ان سے کچھ بھی غلط ہو جائے تو وہ اپنے اس غلطی کی اصلاح کریں، اپنے عمل کو درست کریں اور درست عمل کو اپنا لیں، تو جو پچھلا غلط عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ تو یہاں پر ایک بہت عظیم الشان توبہ کی فلسفی جو اسلام کی ہے وہ بیان کر دی گئی۔ اس میں آپ سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو اس چیز کو جب آپ کی ایکنالج کر لیتے ہیں کہ آپ سے، کسی سے، انسانوں سے، چھوٹوں سے، بڑوں سے، بزرگوں سے، عورتوں سے، مردوں سے، سب سے غلطیاں ہوں گی۔ آپ کی گفتگو میں، آپ کے ایکشن میں، سم ٹائمز آپ کی انٹینشنز غلط نہیں، آپ کا کام غلط ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، چوک ہو جاتی ہے آپ سے، آپ کا نشانہ خطا ہو جاتا ہے۔ ان تمام فارمز میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ کبھی بھی کسی کی پکڑ نہیں آتی کہ کسی سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اس بات کو پھر سمجھ لیجئے، غلطی ہو جانے سے پکڑ نہیں آتی، اللہ کی ناراضگی نہیں آتی، اللہ کی رحمت سے دوری نہیں آتی۔ غلطی ہو جانے کے بعد اس پر اصرار کرنے سے، اس پر تکبر کرنے سے، اس پر اترانے سے، اس پر فخر کرنے سے اور اس عمل کو اپنا ایک سیکنڈ نیچر بنانے سے اور اس کو بار بار کرنے سے اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ غلطی پر اصرار غلطی سے زیادہ بری بات ہے۔ غلطی ہو جانے کے بعد اس پر اکڑنا اور تعویلیں دینا اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ جبکہ غلطی ہو جانے کے بعد ندامت، شرمندگی اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، یہ اس غلطی کو دھو ڈالتا ہے۔ آپ سے جو برا ہوا آپ نے اس کی تلافی کر دی، اللہ نے بھی معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے نظر میں آپ کے درجات بھی ویسے ہی رہے۔
تو اتنا ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ سے کوئی کام غلط ہو جاتا ہے تو اس میں انسانوں کی کمزوریوں کا، ان کی جو ایک ان کی فزیکل یا ان کی سائیکلوجیکل جو بنت میں چیزیں اللہ نے ڈال دی ہیں کہ ایرر کرتا ہے انسان اور وہ کرتا رہتا ہے ساری زندگی، اس چیز کو ایکنالج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پرفیکشنسٹ نہیں ہے، وہ کسی بھی انسان کو اس کی پرفیکٹ فارم میں نہیں دیکھتا، وہ انسانوں کو اس کی غلطیوں کے ساتھ تسلیم کرتا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اس کی حالات کو، اس کی سچویشن کو۔ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ اس نے کتنی ایفرٹ پٹ کی اور کہاں پر کس مقام پر آ کر اسے چوک ہو گئی، خطا ہو گئی۔ اب جب آپ ایک ایکسٹرا ویجیلنٹ انسان ہیں اور جب آپ ایکسٹرا چکنے ہیں تو آپ کو جب دا مومنٹ آپ نے کوئی کام غلط کیا تو آپ رک جائیں گے، آپ کو کھٹکا لگے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ کچھ غلط ہوا، تو پھر آپ واپس لوٹیں گے، آپ اپنے اس کام کو درست کریں گے۔ جیسے ایک بچہ غلط لکھ دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اریزر ہوتا ہے تو اس کے ٹیچرز، اس کے بڑے اس کو کہتے ہیں کہ اریز اٹ اینڈ ری رائٹ اٹ۔ تو یہی ایک کانسیپٹ ہے توبہ کا کہ دوبارہ سے اپنے اس کام کو کریں، ری رائٹ کریں۔ آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ انہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، کوئی ایک بھی نہیں چھوڑتا، کوئی بڑے سے بڑا گناہ، کوئی بڑے سے بڑا گناہ، اتنا زیادہ گناہ کہ آپ کی سوچ بھی نہ ہو اس میں، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ، زمین سے آسمان کی چھتوں تک لگے ہوئے گناہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں معاف کروں گا، مجھ سے معافی مانگو۔ تو معافی یا توبہ دراصل لفظ نہیں ہے میری پیاری بہنوں، توبہ یا معافی ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک رویہ ہے، ایک اخلاق ہے۔ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو تسلیم کرنا ہے، تو اس میں تو جو بندہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھے گا، جو اپنے آپ کو ہر لحاظ سے پرفیکٹ سمجھے گا، وہ بندہ کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانے گا اور نہ ہی غلطی کی اصلاح کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے توبہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک بہت عظیم الشان ہم پر ایک عنایت ہے، ایک عطا ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس میں، وہ ہم انسانوں کی اینڈ پہ کام کرنا ہے۔ جو آج کی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھیں ہم جب اپنی لائف میں موو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا ہے، آپ نے کسی جگہ پہ اپلائی کرنا ہے، تو ہر چیز کی ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے، اور ڈیڈ لائن کے بعد جب آپ کسی چیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں، آپ نے کوئی ویزا کے لیے اپلائی کرنا تھا، آپ نے کسی جگہ پر کوئی ڈاکیومنٹ سبمٹ کروانے تھے، آپ کا کوئی تھیسس تھا، کچھ بھی تھا آپ کی لائف میں، کوئی اپلیکیشن سبمٹ کروانی تھی، آپ نے کسی جاب کے لیے اپلائی کرنا تھا، آپ کو ڈیڈ لائنس ملتی ہیں۔ جب آپ ڈیڈ لائن کے بعد اپنی وہ اپلیکیشن سبمٹ کرواتے ہیں، اپنا تھیسس سبمٹ کرواتے ہیں یا ایسے کچھ بھی کام کرتے ہیں، تو آپ کا وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتا، وہ آپ کا ورتھ لیس ہوتا ہے، آپ کی اس میں کوئی ایفرٹس کو دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کہ نو جی ایکسیپٹ نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی ترلے کریں، بھائی میں نے اس پہ اتنی محنت کی، اس کو کھولنے تو صحیح، دیکھیے تو صحیح، تو انہوں نے آپ کو یہی کہنا ہے کہ بھائی اب تو ڈیٹ گزر چکی ہے، اب ہم آپ کا کیسے ایکسیپٹ کریں۔ اسی طریقے سے جب ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کنیکشن ٹائمڈ آؤٹ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی آپ کی ویب سائٹس پہ آپ کا دس سائٹ کینٹ بی ریچڈ، کبھی کبھی مطلب ہر چیز کے لیے ایک ٹائم فریم ہے اس دنیا میں بھی، اور اسی طرح توبہ کے لیے بھی ایک ٹائم فریم اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ اب اس ٹائم فریم کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اگلے آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور ان لوگوں کے لیے توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، يَعْمَلُونَ السُّوءَ، جو عمل کرتے رہتے ہیں بھی جہال، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو برائی کو اپنے لائف سٹائل بنا لیتے ہیں، مسلسل برے کام کرتے رہتے ہیں، مطلب ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، صبح سے شام ایک ہی برائی۔ اگر زناکاری کی بات ہے تو وہ بری چیزوں کو دیکھنا، آنکھوں سے زنا کرنا، ہاتھوں سے زنا کرنا، گانے سننا، واٹ ایور، وہ چیزیں جس کو اللہ نے منع کیا اس کام کو منع ہو جائیں، آپ نہیں ہوتے، اور مسلسل کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اچانک موت آ جاتی ہے، اچانک موت آ جاتی ہے۔ یہ لفظ کیوں؟ کیونکہ موت کے لیے تو مجھے تو نہیں پتا کہ میری موت کب آئے گی، آپ کو تو نہیں پتا آپ کی موت کب آئے گی، تو آپ کے لیے پھر ڈیڈ لائن تو آپ کے ساتھ ساتھ ہے، آپ کو تو نہیں پتا کہ کب موت کا فرشتہ آ جائے، کب موت آ جائے، کب آپ سے توبہ کے مواقع چھین لیے جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے جو ریکمینڈ کیا ہے وہ کیا کیا ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے
تو اگر صبح ہوئی ہے تو شام کا انتظار نہ کریں، اگر شام کو ہوئی ہے تو رات کا انتظار نہ کریں، اگر رات ہوئی ہے تو صبح کا انتظار نہ کریں۔ جہاں پہ جس وقت آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ نے غلط کیا ہے، تو آپ اسی وقت اللہ سے توبہ کریں۔ توبہ مطلب میک یور مائنڈ کہ آپ نے یہ کام چھوڑنا ہے اور دوبارہ نہیں کرنا، لیکن یہ مسلسل کرتے رہنا حتیٰ کہ کسی کو موت آ جائے، اس وقت پھر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور یہ ایک ڈیڈ لائن ہے، یہ ایک واضح سٹانس ہے جو کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ وَلَلَّذِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ ہے جو کہ کافر مر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، تو توبہ کی ڈیڈ لائن ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن غلطیاں کرتے ہیں اور ان غلطیوں پہ اصرار کرتے ہیں اور اس پہ اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرتے، جس انسان کا حق رکھا ہے اس کا دیتے نہیں، اور اپنے آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ ابھی استعمال کر لوں نا اس کے پیسے، اس کا حق، تو ابھی ذرا میرا یہ کاروبار ٹھیک ہو جائے تو میں پھر اس کو واپس کر دوں گا، لیکن ایسی نوبت ہی نہیں آتی، کیونکہ کل کسی نے نہیں دیکھی۔ تو توبہ کے لیے کل کا انتظار جو کرتے رہتے ہیں، فار ایگزامپل ان کو ڈیتھ ہو گئی، ان کی موت آ گئی، تو پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ سلوک؟ آئیے ہم قرآن سے ہی پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ واقعہ ہے فرعون کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرعون کے بارے میں، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ حتیٰ کہ فرعون کو جب غرق نے گھیر لیا تو اس نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کون اللہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، اور اب میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب آتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے، الآن، اب ایمان لاتا ہے، قد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا تھا، وکنت من المفسدین، اور تو فساد مچانے والوں میں سے تھا، اب نہیں ایمان قبول ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر ہمیں سمجھائی بات کہ جس کی موت میں، ایک اور حدیث اسی سے ریفرنس میں ہم سن لیں، ترمذی کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر نے بیان فرمایا کہ جب تک موت نزاع کا عالم طاری نہ ہو، غرغرہ تک روح نہ آ جائے، اس وقت تک اللہ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو جب موت آ جائے گی، فرشتوں کو دیکھ لیں گے، اور یہ برحق اللہ کے وعدوں کا برحق ہونا ثابت ہو جائے گا، پھر جب اس انسان کی کوئی توبہ قبول نہیں، وہ صدقہ خیرات کرتا ہے تو، یا کوئی بھی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی جسمانی اختیارات چھین لیے جانے کا وقت ہے۔ اور دوسرا کس کی توبہ قبول نہیں؟ وہ بندہ جو کفر کی حالت میں مر جائے، حالت کفر کا لفظی مطلب کیا ہے؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کفر کا مطلب ہوتا ہے ناشکری۔ جس نے اس زندگی کی نعمت دے کر آپ پر احسان کیا، جس نے احسانات دے کر آپ کو پورے باڈی کے فل آرگنز دے کر آپ پر احسان کیا، اس پاک پروردگار کے احکامات کے خلاف زندگی گزارنا اس کے احکامات کے ساتھ کفر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے ایک دیکھیں، دو فارمز ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اپنے زبان سے کلمہ پڑھ لیا لیکن عمل سے آپ باہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہی نہیں، آپ سے صبح سے شام تک ہر کام غلط کرتے ہیں، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا لباس، آپ کی دوستیاں، آپ کے لیے ٹائم ایکٹیویٹیز، وہ سب کے سب اللہ کے حکموں کے خلاف ہیں۔ تو یہ بھی ایک عملی اظہار ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو حالت کفر میں مر جاتا ہے، مطلب حالت کفر میں مطلب مینٹلی وہ اس حد تک امیچور تھا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ وہ کون ہے جس نے مجھے بنایا، وہ مجھ سے مطالبہ کیا کرتا ہے، اس نے کبھی اللہ کو نہیں جانا اور اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا اور کفر کرتا رہا خود اللہ کی ذات سے، اس کے احکامات سے، اور اپنے وجود کے ان تقاضوں سے انکار کرتا رہا، ڈیف ایئر ٹو، آنکھیں بند کر کے زندگی گزارتا رہا، اس بندے کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ میں دیکھو عذر ہے نا، توبہ ایک عذر دیتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں چلا، میں بھول گیا، میں چوک گیا، اس بندے کی توبہ اللہ نے عذر قبول نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھا دی اور بتا دی ہے، تو اس بات کو سمجھ کر اپنی زندگیاں گزاریے کہ اللہ نے فرمایا ہے ان کے لیے ہم نے پھر عذاب تیار کیا ہے۔ تو اگر کوئی بھی انسان کسی بھی حوالے سے ڈاؤٹ فل ہے اللہ کے ان وعدوں کا، تو یہ وعدے تو آئے ہی چاہتے ہیں، سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ
یہ ایسے سچ ہے کہ قیامت کے دن جی اٹھنا، مثل ما انکم تنطقون، جیسے تم گفتگو کرتے ہو. کوئی شخص آپ کے سامنے بیٹھ کر بول رہا ہو، آپ اس کے وجود کو جھٹلا ہی نہیں سکتے. ایسے ہی یہ قرآن کے فیصلے اور حکم اور اس کے وعدے سچے ہیں. تو جو شخص پریکٹیکل کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی بسر کرے، توبہ نہ کرے، کفر کرے اور اسی حالت میں مر جائے، تو وہ کر کے دیکھ لے، اس کی اپنی چوائس ہے. لیکن واللہ العظیم کسی انسان کو صبر نہ قیارہ نہیں ہوگا اللہ کے عذابوں پر. تو اس لیے جو اللہ کے ان فیصلوں کو یقینی طور پر حق سمجھتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو اللہ اس کو توفیق بھی دیتا ہے اور راستے بھی آسان کرتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس قرآن والے اخلاق نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.